اس لیے میرے دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر کے ساتھ تقوی لازم ہے. اسی لیے قرآن میں صبر کو مقدم کیا ہے، صبر کو مقدم کیا ہے صلاۃ پر، صبر کو مقدم کیا صلاۃ پر، نماز پر صبر کو مقدم کیا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لو اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے، لو اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے، لو اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے. یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے کہ صبر کو مقدم کیا ہے صلاۃ پر، صبر کو مقدم کیا صلاۃ پر، کہ اگر صبر نہیں ہے تو پھر نماز سے کامیابی نہیں لے سکتے. کیا مطلب صبر کا؟ اس وقت ساری دنیا میں مسلمان حالات کے مقابلے میں خاموش رہنے یا حالات کے مقابلے میں دفاع نہ کرنے کو صبر سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ صبر کا سب سے آخری درجہ ہے اور ادنا درجہ ہے. دفاع نہ کرنا یہ صبر کا آخری درجہ ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. دفاع نہ کرنا یہ صبر کا آخری درجہ ہے. ورنہ سب سے بڑی چیز جو صبر میں ہے وہ اپنے آپ کو حرام سے روکنا ہے، اپنے آپ کو حرام سے روکنا ہے. اپنے آپ کو حرام سے روکنا یہ سب سے پہلے صبر ہے. اپنے آپ کو حرام سے روکنا یہ سب سے پہلے صبر ہے. اس لیے صبر کو نماز سے پہلے لائے، صبر کو نماز سے پہلے لائے کہ سب سے پہلے معاملات میں تقوی لاؤ. معاملات میں جس طرح طہارت عبادت سے پہلے ہے، جس طرح طہارت عبادت سے پہلے ہے، اس طرح صبر جو ہے وہ، اس طرح جو صبر یعنی جس طرح طہارت عبادت سے پہلے شرط ہے، اس طرح فرمایا کہ معاملات کا درجہ پہلے ہے عبادات سے، کہ پہلے صبر لاؤ معاملات میں. صبر لاؤ، بہت اہم بات ہے. صبر لاؤ معاملات میں. اگر کمائی کے نقشوں میں حکم پورا نہیں کرو گے، اگر کمائی کے نقشوں میں حکم پورا نہیں کرو گے تو پھر تم عبادات کے ذریعے مدد نہیں لے سکتے، عبادات کے ذریعے مدد نہیں لے سکتے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر پھر نماز. جی ہاں، پہلے معاملات پھر عبادات، پہلے معاملات پھر عبادات، پہلے معاملات پھر عبادات. اس لیے کہ اگر معاملات میں تقوی نہیں ہے تو پھر عبادات بے اثر ہو جائیں گی. پہلے معاملات پھر عبادات. اس لیے کہ جسم کی طہارت میں سب سے زیادہ دخل معاملات کو ہے. جسم کو پاک رکھنے میں سب سے زیادہ دخل معاملات کو ہے. جسم کو پاک رکھنے میں، کیونکہ جسم کی تخلیق کی بنیاد عبادت ہے، جسم کی تخلیق کی بنیاد عبادت ہے. اس لیے فرمایا کہ جسم کو پاک رکھو عبادت کے لیے، جسم کو پاک رکھو عبادت کے لیے. سب سے پہلے مسلمان کو حلال رزق چاہیے عبادت کے لیے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمان کو حلال رزق چاہیے عبادت کے لیے. ناپاک پانی سے آدمی وضو کر کے نماز اگر پڑھنا چاہے
تو نماز نہ ہوگی. ناپاک پانی سے وضو کر کے اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہ ہوگی. اب اسے اندازہ کر لینا چاہیے کہ جب ناپاک پانی سے وضو ہو کر نماز نہیں ہوتی تو ناپاک غذا سے، حرام غذا سے آدمی اگر اپنے بدن کا خون اپنے بدن کو ناپاک غذا سے تیار کرے اور پھر عبادت کے ذریعے مدد چاہے، فرماتے تھے کہ لوگ لقمے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر کی طرح ہے اور خیالات موتی ہیں. لقمہ سمندر کی طرح ہے، خیالات موتی ہیں. جیسی غذا ہوگی ویسے ہی خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے. ایک لقمہ بھی اگر سود کا کھا رہا ہے، بلکہ ایک روایت یہاں تک ہے کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. ایک روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. اور ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ یہ دیا تھا. پہلا خطبہ آپ نے دیا تھا. اس بیان میں آپ کی طرف سے بات نقل کی کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا، اور ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نے کہانت کی آمدنی کا 1 لقمہ کھانا کھلایا. 1 لقمہ لیتے ہی پوچھا کہاں سے کما کے لائے؟ تو کہا کہ میں کہانت کیا کرتا تھا پہلے، پھر توبہ کر لی. لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو غلط کاروبار سے توبہ کر لی، کہ غلط کاروبار سے توبہ تو کر لی ہے، لیکن جو غلط کمایا ہوا مال ہے وہ اپنا نقصان پھر بھی دکھلاوے گا، کیونکہ توبہ سے مال پاک نہیں ہوتا، توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے. توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، مال پاک نہیں ہوتا. کہ توبہ کر لی ہے تو حرام کا ہوا مال پاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. توبہ جو ہے وہ آدمی کے گناہ کی معافی کے لیے ہے. توبہ کرنے سے حرام مال حلال نہیں ہو جاتا. اس نے توبہ کر لی کہانت سے. پھر وہاں سے گزرے، حضور نے کہا کہ بھئی وہ تمہاری اس زمانے کی تنخواہ رہ گئی ہمارے پاس، تو یہ لے جاؤ. وہ مزدوری ملی کہانت کے زمانے کی. توبہ کرنے کے بعد اسے لیا، اس سے کھانا خریدا، وہ کھلایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لقمہ پیٹ میں جاتے ہی سوال ہوا کہ کہاں سے لائے ہو؟ اللہ اکبر. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو نکالنے کی کوشش میں لگے. جب وہ لقمہ کیسے نکلے باہر، معدے میں اندر چلا گیا. بھوک کی شدت، معدہ خالی. یہ لقمہ کیسے نکلے؟ قے کرتے رہے، کسی لقمہ نہ نکلے باہر. لوگوں نے کہا پانی پیجئے، پانی سے معدے کو بھریے، پانی پیا. پھر قے کی، پھر جو قے کی تو اس میں وہ لقمہ باہر نکلا. لوگوں نے کہا مومنین کوئی زیادہ نہیں ہے، اتنا چھوٹا سا لقمہ، آپ اس کو نکالنے کی اتنی کوشش کیوں کی؟ فرمایا کہ اگر میری جان لے کر نکلتا تو میں اس کو نکالتا، اگر میری جان لے کر بھی نکلتا میں اس کو نکالتا. اس لیے کہ بدن کا جو قطرہ خون کا حرام لقمے سے تیار ہو، جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. میں نے عرض کیا کہ عبادات سے پہلے سب سے اہم چیز معاملات ہیں. سب سے اہم چیز معاملات ہیں. عبادات سے پہلے معاملات کا حکم ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ پہلے صبر پھر نماز.
اگر معاملات میں حکم پورا نہیں کیا تو پھر معاشرے میں، عبادات میں، اخلاق میں ہر جگہ حکم ٹوٹیں گے، اس لیے کہ انسان کا جسم عمل کی مشین ہے، انسان کا جسم یہ عمل کی مشین ہے۔ اگر اس کو ایندھن صحیح مل گیا، اگر اس کو اس کا تیل صحیح مل گیا تو یہ جنت تک کی مسافت پوری کرا دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر گاڑی کا تیل بدل جائے تو یہ تھوڑی دور بھی نہیں چل سکتی۔ جب انسانوں کی بنائی ہوئی مشینوں میں تیل کے فرق سے مشین اور موٹر نہیں چل سکتی تو پھر اللہ کا بنایا ہوا انسان یہ اپنی غذا کو بدل کر جنت تک کی مسافت کیسے پوری کر لے گا؟ جنت کی مسافت کیسے پوری کر لے گا؟ بہت ضروری بات ہے۔ پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ۔ اخلاق، عبادات اور معاشرہ، یہ تینوں چیزیں درست ہو جائیں گی، تینوں چیزیں درست ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، اخلاق اور معاشرہ اور عبادات تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی۔ لیکن اگر معاملات حکم پر نہیں آتے تو فرمایا کہ پھر عبادات کھوکھلی ہوں گی اور دعائیں مردود ہوں گی۔ میرے دوستو عزیزو، سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایمان کی یہ دو علامتیں ہیں، ایمان کی یہ دو علامتیں ہیں، صبر اور تقوی۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ اور تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنا، اللہ سے تنہائی میں ڈرنا، اللہ سے تنہائی میں ڈرنا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو۔ کیوں کہتے ہیں تقوی تنہائی میں ڈرنے کو؟ اس لیے کہ اگر مخلوق اگر سب کے سامنے عمل گناہ کرنے سے ڈرتا ہے تو اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے، اس کے تقوی میں اخلاص نہیں، کیونکہ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا خود گناہ ہے، کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا خود گناہ ہے، کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا خود گناہ ہے۔ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں علامتیں ایمان کی علامتیں ہیں، صبر اور تقوی۔ ان دونوں کے جمع کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے، ان دونوں کو جمع کرنے پر اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دعوت کی محنت کے ذریعے اپنے اندر اتنا ایمان کم سے کم سیکھا جائے دعوت کے ذریعے، جس سے جو ایمان حرام سے روک دے، ایمان حرام سے روک دے۔ اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے۔ اسی لیے دعوت سے کلمے کا اخلاص چاہیے، دعوت سے کلمے کا اخلاص چاہیے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اس کے اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ یہ ساری نقل و حرکت اور محنت صرف اس لیے تھی تاکہ دعوت سے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ اور یہ یقینی بات ہے، یہ یقینی بات ہے کہ جب امت عملی طور پر امر معروف و نہی عن المنکر پر آئے گی تو اس سے ہی ایمان میں کمال پیدا ہوگا، اس سے ہی ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ یہ لکھا علماء نے کہ صرف اپنی ذات کی درستگی سے ایمان کامل نہ ہوگا، صرف ذات کی درستگی سے ایمان کامل نہ ہوگا جب تک دوسروں کو ایمان اور اعمال صالحہ پر آمادہ نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تواصی بالحق تواصی بالصبر، جو ہر زمانے میں مسلمان کے
خسارے سے نکلنے کے اسباب ہیں، ہر زمانے میں مسلمان کے خسارے سے بچنے کے اسباب ہیں، اس لیے کہ قرآن نے تو قسم کھا کر کہا ہے کہ ہر زمانے میں مسلمان ہر اعتبار سے خسارے میں ہوگا۔ اس زمانے میں مسلمان مختلف شعبوں میں، مختلف حالات میں اپنے آپ کو خسارے میں سمجھ تو رہا ہے۔ آج کے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بڑے خسارے میں چلے گئے، بڑے خسارے میں چلے گئے، لیکن خسارے سے نکلنے کے اسباب نہیں جانتے، خسارے سے نکلنے کے اسباب نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خسارے سے بچنے کے 4 اسباب بیان کیے ہیں، خسارے سے بچنے کے 4 اسباب بیان کیے، خسارے سے بچنے کے 4 اسباب بیان کیے: ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی اہمیت ان 2 کی ہے اتنی اہمیت اور 2 اسباب بھی ہیں، اتنی اہمیت کے 2 اسباب اور بھی ہیں کہ دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرنا اور دوسروں کا اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا۔ یہ 4 اسباب مل کر خسارے سے بچنے کا نسخہ پورا ہوتا ہے۔ 4 اسباب، 2 سبب نہیں ہیں۔ خسارے سے بچنے کے 2 سبب نہیں ہیں صرف ایمان اعمال صالحہ۔ یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے کہ ایمان اعمال صالحہ خسارے سے بچنے کے لیے کافی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ 2 سبب اور بھی ہیں: تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا، دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا۔ یہ لکھا علماء نے کہ اسباب نجات 2 نہیں ہیں، اسباب نجات 2 نہیں، ایمان اعمال صالحہ، بلکہ اسباب نجات 4 ہیں: ایمان، اعمال صالحہ اور دوسروں کو اس پر آمادہ کرنا۔ بعض کہتے ہیں تواصی بالحق، امر معروف، اور تواصی بالصبر، لوگوں کو منکرات سے روکنا ہے۔ بعض کہتے ہیں تواصی بالحق ایمان اور تواصی بالصبر اعمال۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ان دونوں چیزوں کو لے کر پھرنا یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے۔ اس لیے کہ خروج اور نقل و حرکت کے بغیر تو دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، خروج اور نقل و حرکت کے بغیر دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، خروج اور نقل و حرکت کے بغیر تو دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر پھرنا یہ بنیادی چیز، اصل چیز تھی، کیونکہ عملی سرمایہ مسلمان ہے، عملی سرمایہ مسلمان ہے، مسلمان کے اعضاء عملی سرمایہ ہیں۔ جس کام کے لیے مسلمان خود استعمال نہیں ہوگا اس چیز کی حقیقت مسلمان پہ کھلے گی نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ مسلمان کا مجاہدہ یہی ہر خیر کے کھلنے کا اصل سبب ہے، جتنا مجاہدہ بڑھے گا اتنا ہی مکاشفہ بڑھے گا، حضرت کا ملفوظ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئے، مسلمان دین کو لے کر حرکت میں آئے، مسلمان اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں باطل کو جو مغلوب کیا ہے وہ اتمام حجت پر کیا ہے، اور اتمام حجت ہوگا نہیں جب تک خود دعوت نہیں دی جائے، یعنی ذمہ داری ادا نہ ہوگی جب تک مسلمان خود دعوت نہ دے، مسلمان خود دعوت نہ دے۔ امت تک دین کے پہنچانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے نقل و حرکت کے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق گئے، عراق والوں نے کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو بتلا دیجئے۔ سب کو جمع کیا، لوٹے میں پانی لیا، وضو کر کے دکھلایا، لوٹے میں پانی لے کر وضو کر کے دکھلایا کہ یہ ہے طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا۔ میں نے عرض کیا کہ جتنا دین عملی طور پر پیش کیا جائے گا اتنا ہی دین قائم ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ،
اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اس لیے کہ اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت یہ ماحول اور یقین کو بدلنے کے لیے ہے، ماحول اور یقین کو بدلنے کے لیے ہے۔ حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، بشرط یہ کہ دعوت کی سنت کو زندہ کرو، دعوت کی سنت کو زندہ کرو، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ۔ یہی امت تک دین کے پہنچانے کا مسنون طریقہ ہے، امت تک دین کے پہنچانے کا یہی مسنون طریقہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اس کا عزم کرو، اس لیے کہ ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ پیر کے انگوٹھے کا زخم پیر کا زخم نہیں ہے، بلکہ پورے بدن کا زخم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ایک پیر کے زخم کی وجہ سے پوری ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے، پوری ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے۔ بہت ملیں گے آپ کو ایسے کہ پوری ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کہ کیوں، کیا ہوا، کوئی بڑا حادثہ کہ نہیں، پیر کے انگوٹھے میں ایک دانہ نکلا تھا۔ اللہ اکبر، ہم نے کبھی اس حدیث کو غور نہ کیا، کبھی اس حدیث کو غور نہ کیا کہ ساری دنیا بکھرے مسلمان آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک آدمی کے جسم سے اس کے اعضاء متعلق ہوتے ہیں۔ پیر کا زخم نہیں، پورے بدن کا زخم ہے۔ آنکھ روئے گی، کان علاج سنیں گے، زبان حال بتائے گی، حالانکہ کہاں پیر کا زخم اور کہاں کتنی دور آنکھ ہے۔ امریکہ میں بے دینی اگر ہے تو امریکہ والوں کی نہیں، سارے عالم کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث پر غور کرو کہ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ایک جسم کے اعضاء کی طرح، ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ پیر کے انگوٹھے کا زخم پیر کا نہیں، پورے بدن کو اس کا فکر کرنا ہے۔ بس اس حدیث کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر بے دینی ہے تو وہ بے دینی ایسا ہے جیسے میرے بدن کے کسی حصے میں، میرے بدن کے کسی ایک حصے میں کوئی بیماری ہو تو سارا بدن اس سے متاثر ہوگا، سارا بدن اس سے متاثر ہوگا۔ اس لیے دوستو عزیزو، اس امت کی ذمہ داری بے اعتبار عالم کے ہے، امت کی ذمہ داری بے اعتبار عالم کے ہے۔ جب تک مسلمان دعوت پر نہ آئے گا، یہ بات تو قرآن حدیث میں بھری ہوئی ہے کہ مسلمان ہر مسئلے میں مغلوب ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا وعدہ دین کی نصرت پر ہے، نصرت کا وعدہ دین کی نصرت کا وعدہ دین کی نصرت پر ہے۔ اور یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا بھی دین کی نصرت نہیں ہے، اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا دین کی نصرت نہیں ہے، کیونکہ وہاں علیہ صاحب فرماتے تھے ایک دیندار ہے، ایک دین کا مددگار ہے، ایک آدمی دیندار ہے اور ایک دین کا مددگار ہے۔ جو دیندار ہے وہ دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد دین کے مددگاروں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد دین کے مددگاروں کے ساتھ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو۔ عجیب بات ہے، قرآن میں اللہ نے دین کی نصرت کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس بات پر ہمارے علماء خاص طور پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے دین کی نصرت کو کس کے ساتھ جوڑا؟ نفر کے ساتھ۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس پر لوگ غور نہیں کرتے۔